لاجیکل جواب یہ ہے کہ وہ بیج وہاں ہمیشہ رکھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف سیلاب گزرنے کی حد تک تھے۔ سیلاب کے بعد جب پانی زمین میں اتر گیا تو بچ جانے والوں نے بعد میں احرام کا دروازہ کھولا اور وہ بیج نکال لیے، اور ہزاروں سال بعد کہ جب مامون الرشید دروازے کے بجائے فورسڈ انٹری کر کے احرام کو توڑ کر اس میں پہنچے تو انہیں ایک خالی تجوری ملی کہ جس کا قیمتی سامان اس کے مالکان بہت پہلے ہی ضرورت پڑنے کے بعد نکال چکے تھے۔ یا پھر یاد رکھیے گا کہ احرام کے معماروں اور مامون الرشید کے درمیان ہزاروں سال کا فرق ہے۔ اب چاہے ماحول کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو، اتنے طویل عرصے کے بعد آرگینک میٹر ہمیشہ اپنی شکل بدلتا ہے۔ ذرا 2 منٹ کے لیے اس منظر کو تصور کریں۔ مامون الرشید رات کے وقت احرام میں داخل ہوئے تھے۔ مزدوروں کے دل اور دماغ میں عظیم الشان خزانوں کی تمنا بسی تھی، داستانیں رچی تھی، اور ان کی نگاہیں سونے اور چاندی کی چمکتی ہوئی اینٹوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تو ایسے میں تابوت کی تہہ میں چھپی باریک سیاہ مٹی کہ جسے بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے گرد سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا، وہ کالی مٹی در حقیقت وہ بیج ہو سکتے ہیں کہ جو ہزاروں سال کے بعد بالآخر مٹی ہو گئے۔ بہت ممکن ہے کہ جسے ہم خالی کمرہ سمجھ رہے ہیں وہ اس قدیم علم کی راکھ کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا۔ کوئنز چیمبر میں آئے کہ جو میں نے آپ کو پارٹ 1 میں دکھایا تھا، اس کے اندر جو واحد خانچہ بنا ہوا ہے اسے دی کوربلٹ ڈیزائن کہتے ہیں، اور جب بھی کوئی چیز اس طرح یعنی درجات میں بنائی جائے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سیکوینس کو ظاہر کرتی ہے، اینڈ ان دس کیس یہ ڈیزائن انرجی کی بدلتی ہوئی سٹیٹ کو دکھا رہا ہے۔ یہ محض ڈیزائن نہیں بلکہ کائنیٹک انرجی کے پھیلاؤ کا ایک فزیکل گراف ہے کہ کیسے انرجی ایک مرکز سے نکل کر پوری کائنات میں پھیلتی ہے۔ یہ خانچہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے بتدریج تنگ ہوتا ہے، بالکل اسی ریشو کے ساتھ کہ جسے ہم دی گولڈن ریشو کہتے ہیں۔ اسی کوئنز چیمبر میں دیواروں کے اندر 2 شافٹس بنی ہوئی ہیں کہ جو سیدھا آسمان کی طرف جا کر نکلتی ہیں، اور انہیں پہلے آثار قدیمہ والوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہوا کے لیے نالیاں ہوں گی، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ شافٹ تو سیدھا مخصوص ستاروں کی طرف کھلتی ہیں، اور ستاروں کے ساتھ یہ الائنمنٹ کر کے ان عظیم معماروں نے بتایا کہ یہ رہا تمہارا ایسٹرونومیکل کیلنڈر۔ انہیں دیکھ کر تم جان لو گے کہ ہم اس وقت یہاں تھے اور آج تم یہاں ہو۔ یہ نالیاں ہوا کے لیے نہیں بلکہ ستاروں کے ساتھ لاکڈ تھیں تاکہ احرام کو ایک آسمانی کیلنڈر کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ احرام مصر پتھروں میں چھپا ہوا ایک انٹرنیٹ ہے کہ جس کا ایک ایک انچ اپنے اندر ڈیٹا کو سموئے ہوئے ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ کوئی عالمی کیٹاسٹرافی آتی ہے اور انسان اپنی تمام سائنسی کتابیں اور کمپیوٹرز کو کھو دیتا ہے، اسے میٹرز، کلومیٹرز اور لیٹرز جیسے تمام پیمانے بھول جاتے ہیں، تو صرف اور صرف اس احرام کو میجر کر کے وہ دوبارہ سے پوری کی پوری سائنس کھڑی کر لے گا۔ یہ ہے علم کی وہ حفاظت کہ جو ان قدیم معماروں نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، لیکن ہم سوکریٹک میتھڈ استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک مرتبہ پھر سے خود کو چیلنج کریں گے کہ کیوں؟ اگر احرام بنانے والے معمار دیو ہیکل تھے تو پھر اس کے کمرے اور راستے اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ احرام کسی کا گھر نہیں ہے۔ سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم احرام کو ایک ریزیڈینشل عمارت سمجھ کر انسانی سائز سے اس کا موازنہ کرنے لگ جائیں۔ ایک دیو ہیکل انسان اپنا میکینیکل علم ایک چھوٹی سی گھڑی کے اندر بھی رکھ سکتا ہے کہ جس کے پرزے بھی مائکروسکوپک ہوتے ہیں۔ ہم ان چھوٹے راستوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بنانے والے بھی ہماری طرح چھوٹے ہوں گے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کمپیوٹر بنانے والا انسان خود کمپیوٹر کے اندر نہیں رہتا۔ غور کریں کہ اسینڈنگ پیسیج یعنی اوپر جانے والا راستہ صرف 4 فٹ اونچا ہے، لیکن جیسے ہی وہ راستہ دی گرینڈ گیلری میں کھلتا ہے اچانک سے اس کی اونچائی 28 فٹ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ راستے انسانوں کے چلنے کے لیے تھے تو 4 فٹ اونچے راستے کے بعد اچانک سے 28 فٹ اونچی چھت کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ کانفلکٹ ثابت کرتا ہے کہ احرام کے اندرونی حصے فنکشنل تھے، کسی اور مقصد کو سرو کر رہے تھے، بلکہ یہ تنگ راستے تو خود ہمارے لیے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یاد ہے پچھلی قسط میں آپ کو اوپر جانے والے راستے کے اندر جھک کر چلنا پڑا تھا؟
اس راستے میں تو عام 6 فٹ کا انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اسے بھی جھک کر یا پھر گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ راستے ہم جیسے انسانوں نے اپنے چلنے کے لیے بنائے تھے تو کیا وہ اتنے بے وقوف تھے کہ باقی سب کچھ اتنا اچھا بنا کر اپنے چلنے کا راستہ اس قدر تکلیف دہ بنا دیا؟ نہیں، یہ راستے کبھی چلنے کے لیے تھے ہی نہیں، بلکہ انہیں کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، احرام کے اندر کا ٹمپریچر کنٹرول رکھنے کے لیے۔ احرام کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس کے اندر کا ٹمپریچر ہر وقت 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، اب چاہے باہر آگ ہی کیوں نہ برس رہی ہو۔ ایسا کیوں؟ کوئک اینڈ ڈرٹی بہت سادہ مثال، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھرمس کے اندر پانی گھنٹوں ٹھنڈا رہتا ہے کیونکہ اس کی دیواریں باہر کی ہیٹ کو اندر نہیں آنے دیتی، اور اس کا منہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس سے گرم ہوا جلدی اندر نہیں جاتی۔ اسی طرح احرام کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ باہر صحرا میں 50 ڈگری کی گرمی بھی ہو تو بھی اندر کا ٹمپریچر سویٹ 20 ڈگریز پر ہی رہتا ہے۔ اور اگر یہ راستے بڑے بڑے ہوتے تو پھر یہ کھلی ہوئی کھڑکیوں والا کام کرتے کہ جن سے باہر صحرا کی گرم ہوا تیزی سے اندر داخل ہوتی اور اندر کی ٹھنڈی ہوا تیزی کے ساتھ باہر نکل جاتی، اور نتیجہ کنگز چیمبر میں پڑا بیجوں والا وہ تابوت دنوں کے اندر اندر ختم ہو جاتا۔ ایک اور آرگیومنٹ کہ جو اس تھیوری کو لاجک کی معراج تک لے جائے گا کہ تو پھر راستے بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ لوگ چیمبرز کو مکمل طور پر سیل کر دیتے تو انہیں راستے بنانے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ تو بیجوں کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں محض بند کر دینا کافی نہیں ہوتا، وہ ایک زندہ چیز ہے۔ بیج ایک زندہ چیز ہے کہ جنہیں زندہ رہنے کے لیے ایک مخصوص انداز میں گیسز کے ایک بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر بیجوں کو آکسیجن سے محروم کر دیں گے تو وہ دنوں تو کیا گھنٹوں کے اندر اندر دم توڑ جائیں گے، اور پھر ایک تجوری تبھی کارآمد ہوتی ہے کہ جب اسے وقت پڑنے پر دوبارہ کھولا جا سکے۔ اگر وہ دیو ہیکل معمار ان چیمبرز کو مکمل طور پر سیل کر دیتے تو آنے والی نسلوں کو احرام کے اندر کی چیزیں نکالنے کی خاطر پورا احرام توڑنا پڑتا، کہ جس سے وہ باقی تمام علم بھی ضائع ہو جاتا کہ جو اس کی دیواروں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو یہ تھا ان چھوٹے راستوں کا مقصد کہ جنہیں ہم نے پھر آج ان چوہوں کی طرح استعمال کیا ہے جو کسی چھوٹی سی راہداری سے گزر کر کسی عالم کی لائبریری کے اندر گھس جاتے ہیں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آج بھی احرام پر ریسرچ کرنے والے حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ احرام کی اندرونی راستوں میں کبھی آگ کی مشعل جلنے کے آثار کیوں نہیں ملے؟ احرام کے ڈیڈ سینٹر میں کہ جہاں اتنا اندھیرا ہوتا ہے، آخر وہ لوگ روشنی کے لیے کچھ نہ کچھ تو استعمال کرتے ہوں گے۔ کوئی ریسرچر کہتا ہے کہ آئینے استعمال کرتے ہوں گے، اور کوئی کہتا ہے کہ مشعل کرتے ہوں گے، لیکن کبھی کسی جگہ آگ کی کالک یا کاربن کے آثار نہیں ملے ہیں۔ اور اس سوال کا جواب مین سٹریم آرکیالوجی آج تک نہیں دے سکی، لیکن یہ ویڈیو اس سوال کا بھی جواب دے دیتی ہے کہ یہ راستے تو چلنے کے لیے تھے ہی نہیں کہ ان کے اندر مشعل جلانی پڑتی، بلکہ قدیم مصری بھی یہ باتیں جانتے تھے، اور اسی لیے اپنے آرٹ میں کسی جگہ انہوں نے ایسے معماروں کی تصاویر بھی چھوڑی ہیں کہ جن کے قد درختوں سے بھی زیادہ اونچے تھے، اور یہ تھا احرام مصر کے اوریجنل معماروں کا راز۔ اگر آپ قدیم فلسفے اور تاریخ کی جڑوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ابن ابی عصیبہ کا نام آپ کے لیے کسی سونے کی کان سے کم نہیں ہوگا۔ وہ 13ویں صدی کے ایک عظیم مسلمان ڈاکٹر اور مورخ تھے، دمشق کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جو کئی نسلوں سے میڈیسن کے شعبے کے ساتھ منسلک تھا، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی تمام معلومات کو اکٹھا کر کے ان پر ایک کتاب بھی لکھی تھی، عیون الانباء فی طبقات الاطباء۔ اس کتاب کو قدیم میڈیکل ہسٹری کی شاید سب سے مستند کتاب مانا جاتا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے قدیم یونان، روم، ہند اور اسلامی دور کے 400 سے زیادہ حکماء، دانشوروں، طبیبوں اور سائنسدانوں کی زندگی کے حالات لکھے ہیں، ان کی ریسرچ کو جمع کیا ہے۔ I'm not sure کہ یہ کتاب بھی آپ کو اردو میں مل سکے گی یا نہیں، لیکن آج ہمیں سقراط، افلاطون، ٹولمی اور ابو علی سینا جیسے لوگوں کے متعلق جو بھی انفارمیشن ملتی ہے ان میں ابن ابی عصیبہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن شامل ہے۔
اور ابن ابی اسیبہ اپنی کتاب کا آغاز ہی دنیا کے قدیم ترین اور ایک بڑے عالم حضرت